اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج جس ٹاپک پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مختار ثقفی، جناب مختار ثقفی، مختار آل محمد، جس کو مورخین نے آل محمد کا محسن بھی کہا ہے، یعنی آل محمد کے اوپر جس کے احسانات ہیں۔ آج میں صرف 2 روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ایک بہت بڑے مرجع دینی اور مجتہد کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیں، کسی بھی شخصیت کے بارے میں بات کرنے سے پہلے لازمی بات ہے کہ انسان اپنے بزرگوں کو، اپنی بزرگان کی یا مراجع کی تحقیق کو انسان پڑھ لے تو اچھا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر انسان کہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں یا میرا نظریہ یہ ہے، تو دیکھیں جس کے بارے میں اہل بیت نے فرامین جاری کر دیے ہوں یا اہل بیت کی تعریف جس کے بارے میں موجود ہو، تو پھر میرے نظریے کی وہاں وقت نہیں رہتی، میری بات کی وہاں کوئی وقت نہیں رہتی۔ جہاں آل محمد کا فرمان آ جائے وہاں میری کوئی اوقات نہیں ہوتی، وہاں آل محمد کا جو فرمان ہے وہ مقدم ہوتا ہے۔ اس بات کو نوٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آ جائیں کہ جناب مختار کے بارے میں کون سی روایات ہیں۔ سید ابو القاسم خوئی، جو شیعوں کے بہت بڑے مرجع گزرے ہیں، ہمارے بہت بڑے مرجع گزرے ہیں۔ اس وقت جو نجف اشرف کے اندر 4 بڑے مجتہد موجود ہیں، یعنی سید علی سیستانی سمیت 4 بڑے مجتہد، ان 4 مجتہدوں کے وہ استاد تھے، سید ابو القاسم خوئی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر مختار کے اوپر تحقیق کی ہے، موجم الرجال ان کی کتاب ہے، اس کے اندر سید نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، جناب مختار کے اوپر دونوں طرح کی روایات کو وہ لے آئے ہیں، یعنی جو جناب مختار کی مذمت میں روایات ہیں وہ بھی لے آئے ہیں، اور جو جناب مختار کی تعریف میں روایات ہیں اہل بیت سے ان کو بھی لے آئے ہیں۔ انہوں نے آخر میں نتیجہ یہ دیا ہے، ہر روایت کو علیحدہ علیحدہ انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے، راویوں کی تحقیق کی ہے۔ آخر میں سید نے جو نتیجہ دیا ہے، سید ابو القاسم خوئی بہت بڑا نام ہے شیعت کا، انہوں نے جو نتیجہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی روایات بھی جناب مختار ثقفی کے بارے میں ان کی مذمت میں ہیں وہ ساری ضعیف السند ہیں، ساری جھوٹی ہیں، یہ کہا ہے انہوں نے، اور جتنی روایات ان کی تعریف میں ہیں ساری صحیح السند ہیں۔ اور آخر میں خود کہا ہے کہ مختار کی بخشش کے لیے، جناب مختار کی بخشش کے لیے امام سجاد علیہ السلام کی دعا کافی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے 2 روایات پیش کروں گا۔ ایک کے اندر جناب مختار کو تائید مل رہی ہے امام سجاد کے ذریعے سے، اور دوسرے میں امام علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام جناب مختار کے احسانات کو یاد کر رہے ہیں۔ جو اہل بیت کا محسن ہو اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، جس کے احسانات کو، یعنی اتنا بڑی ہستی ہے کہ جن کے احسانات کو امام محمد باقر علیہ السلام یاد کر رہے ہیں، وہ کتنا بڑا مقام ہوگا اس کا۔ اگر میں اس کے بارے میں کہوں کہ میری رائے یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، ارے بھائی آپ امام محمد باقر علیہ السلام سے بڑے ہیں، امام ان کے احسانات کو یاد کر رہا ہے۔ پہلی روایت امام سجاد علیہ السلام سے کہ جب کوفہ کے کچھ لوگ جناب محمد ابن حنفیہ کے پاس گئے، جناب مختار قیام کرنا چاہتے تھے، اور ان کے پاس گئے کہ آپ اجازت دیں کہ کیا ہم مختار کے قیام میں شرکت کریں، تو جناب محمد ابن حنفیہ ان کوفہ والوں کو، اس جماعت کو لے کر امام سجاد علیہ السلام کے پاس گئے، تو امام سجاد علیہ السلام کا جو جملہ ہے نا، جو روایت ہے، وہ تائید ہے جناب مختار کے لیے۔ سنیں کیا کہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ میرے اوپر اعتراض کریں، یہ امام کے جملے ہیں، اگر آپ کا اعتراض ہوگا بھی صحیح تو امام کے کلام پہ ہوگا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جب جناب محمد ابن حنفیہ نے امام سے سوال کیا تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، یا عم، اے چچا جان، لو ان عبدا زنجیا تعصب لنا اہل البیت لوجب علی الناس موازرته وقد ولیتک ھذا الامر فاصنع ما شئت۔ خوبصورت کلام، امام کا کلام ہے، کلام الامام، امام الکلام۔ امام فرماتے ہیں، اے چچا جان، اگر کوئی حبشی غلام ہم اہل بیت کی حمایت کے لیے قیام کرے تو لوگوں پر واجب ہے کہ اس کی حمایت کریں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مختار کی حمایت کریں یا نہ کریں؟ امام فرمائیں، اگر
کوئی زنجی غلام، کوئی اسود کالے رنگ کا غلام بھی اگر ہمارے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے اٹھے تو مومنین پر واجب ہے کہ ان کا کیا دیں؟ ساتھ دیں۔ اور آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا نائب قرار دیتے ہیں اس امر میں، یعنی مختار کے امر میں، آپ جس طرح سے چاہیں کریں۔ یہ ایک روایت تھی پہلی۔ دوسری روایت، جب ابو الحکم جناب مختار کا بیٹا ہے امام باقر علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ مولا کچھ لوگ میرے والد کو برا بھلا کہتے ہیں، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا لا تسب المختار، مختار کو برا بھلا مت کہو، فإنه قد قتل قتلتنا وطلب بثارنا وزوج اراملنا وقسم فينا المال على الاسرة۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مختار کو برا بھلا نہ کہو، مختار کے نظریے کے اوپر بات نہ کرو، غلط بات نہ کرو، کیونکہ انہوں نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہم اہل بیت کے خون کا انتقام لیا اور ہماری بیٹیوں کا عقد کروایا اور مشکل دور میں ہمارے گھروں میں اموال تقسیم کیا، ہماری بیٹیوں کے عقد کروائے، ہمارے گھر میں مال تقسیم کرائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام جناب مختار سقفی کے احسانات یاد کر رہے ہیں۔ یہ کریم لوگوں کا شیوا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کریم ہیں اہل بیت، ہمیں مختار کے احسانات یاد ہیں، اور وہ انسان عجیب ہوتا ہے اور لئیم ہوتا ہے جو کسی کے احسانات کو بھول جائے۔ یہ کسی کے احسانات کو یاد رکھنا یہ اہل بیت کا شیوا ہے۔ آپ کے مدرسے میں اگر کوئی 10 بوری گندم دے دے تو آپ اس کے احسانات کو یاد رکھتے ہیں، اور جناب مختار جس نے ان کے اہل بیت کے قاتلوں سے بدلے لیے اور امام باقر علیہ السلام ان کے احسانات کو یاد کر رہے ہیں، بھلا یہ کوئی کم مقام ہے جناب مختار کا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کربلا کے میدان میں تھے، نہیں پہنچ سکے تھے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ امام سے اجازت لی تھی، نہیں لی تھی؟ کربلا کی جب جنگ ہوئی تو وہ اس وقت قید خانے میں تھے، وہ تو مکلف بھی نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔